بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے جو ہے صرف 5 کلمات قرآن مجید سے نکال کے میں لایا ہوں۔ ان 5 کلمات کو آپ سمجھیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف 5 کلمات مجھے یاد ہو گئے، سینکڑوں کلمات جو ہے قرآن مجید سے آپ کو یاد ہوں گے ان 5 کلمات کی مدد سے۔ اور کیونکہ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مختلف ضمائر سے مل کر استعمال ہوتے ہیں تو ہر ضمیر کا الگ معنی ہوتا ہے۔ تو اب کچھ دوست بولتے ہیں کہ آپ بولنے میں رفتار آپ کے بولنے کا تیز ہے، ذرا اس کو آہستہ کریں اور سبق کم ہو، تو میں نے صرف 5 کلمات لائے، آہستہ بولوں گا، سمجھے۔ یہ فوقہ کا لفظ ہے، اس کا معنی اوپر ہے، تحت کا معنی نیچے ہے، یمین ایمان، یمین واحد ایمان جمع، اس کا معنی دائیں، شمال شمائل، شمال واحد بائیں، شمائل بھی بائیں، بین یدی یہ سامنے، بین ایدی کا معنی بھی سامنے۔ اس میں آپ یہ سمجھے کہ جس کے واحد ہے اس کا جمع نہیں ہے، تو اس نے اکیلا بیچارے نے کیا کرنا ہے، تمام ضمائر کے ساتھ اسی نے استعمال ہونا ہے۔ فوقہ، فوقہما، فوقہم، فوقہا، فوقہما، فوقہن، فوقکا، فوقکما، فوقکم، فوقکی، فوقکما، فوقکن، فوقی، فوقنا، سب کے ساتھ اس بیچارے نے استعمال ہونا ہے کیونکہ اس کی جمع نہیں ہے، اس کی جوڑی نہیں ہے۔ تو تحت بھی اسی طرح استعمال ہوگا، سب کے ساتھ استعمال ہوگا، لیکن ان ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا کیونکہ یہ فاعلی حالت ہے، یہ اضافی حالت ہے۔ وہ ضمیر کے شروع میں اگر اسم آئے گا تو پھر یہ حالت ہوگی، اس کی یہ حالت نہیں ہوگی، اس میں صرف اس نے بدلنا ہے، ان بدلنا ہے اور یہ بدلنا ہے کاف کے ساتھ، اور یہ دو اس طرح بدل جائیں گے، باقی یہ بیچ کے جو ہا والی ضمیر ہے وہ نہیں بدلیں گی۔ تحت کا استعمال بھی سمجھ لگے، فوق بھی، یمین واحد بھی موجود ہے، جمع بھی موجود ہے، تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے صرف واحد کی ضمیروں کے ساتھ استعمال ہونا ہے۔ واحد سے مراد یہ واحد، یہ واحد، یہ واحد، یہ واحد، یہ واحد، اس کے ساتھ یمین نے استعمال ہونا، یمین ہو، یمین ہی بھی ہو سکتا ہے، یمین ہا، یمین کا، یمین کی، یمینی، اور باقی تثنیہ اور جمع کے ساتھ ایمان نے استعمال ہونا ہے۔ اصول یہ ہوا کہ اگر کسی لفظ کا واحد بھی ہے تو واحد کے ضمیر کے ساتھ اس نے استعمال ہونا ہے، اور اس کی جمع بھی اگر ہے تو جمع اور تثنیہ کی ضمیروں کے ساتھ اس جمع نے استعمال ہونا ہے۔ اگر کسی لفظ کا صرف واحد ہی ہے، جمع نہیں ہے، تو سب ضمیروں کے ساتھ اس نے استعمال ہونا ہے۔ اب یمین ایمان ہو گیا، ایمان کس کے ساتھ، ایمانہما، ایمانہم، ایمانہما، ایمانہن، ایمانکما، ایمانکم، ایمانکما، ایمانکن، ایماننا، واحد کے ساتھ نہیں ہوگا۔ شمال بھی اسی طرح ہے، مفرد کی تمام ضمیروں کے ساتھ شمال استعمال ہوگا، شمائل تثنیہ اور جمع کی ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اور بین یدی واحد ہے، اس لیے ضمیر واحد کے ساتھ اس نے استعمال ہونا ہے، اور ضمیر تثنیہ اور جمع کے ساتھ اس نے استعمال ہونا ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی، اب سمجھے۔ اب یہاں جو ہے ہم نے فوقہ کو استعمال کیا، فوقہ، فوقہو، اس ایک کے اوپر، مذکر کے اوپر فوقہو آئے گا۔ فوقکم قرآن میں آیا ہے، یہ فوقکم اس کے ساتھ، فوقکم، فوقکم الطور، ورفعنا فوقکم الطور استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی ہے اس ایک مذکر کے اوپر، فوقکم تم سب مذکر کے اوپر۔ تحت، تحت کا استعمال ہوا تحتہو، یعنی اس ضمیر کے ساتھ، اس ایک کے نیچے ایک دیوار ہے، ایک دیوار مذکر ہے، جدار مذکر تو عربی میں استعمال ہوتا ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس ایک، اس تحت ہوا نہیں ہوگا، تحتہو، اس ایک دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، جو یتیم بچے تھے، ان کا خضر علیہ السلام کے واقعے کی بات ہو رہی۔ من تحتها الانہار، تحتی کیوں استعمال ہوتا ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر۔ تحتیہا اس ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ان کے نیچے، ان باغات کے نیچے۔ باغات جو ہے نا یہ واحد مؤنث کے حکم میں آتا ہے۔ یمین، یمین، یمین ہو، یمینی ہی، یمینی اگر ہوگا ہی ہوگا، یمینہ اگر ہوگا ہو ہوگا، یمینی ہی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بِيَمِينِهِ، اور جس کے دائیں، یمین دائیں، یمین کا مطلب دائیں، ہی اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایمان کا اگر استعمال ہو تو ایمان، ایمانہم، شیطان کہتا ہے وَعَنْ ایمانہم وَعَنْ شَمَائِلِہم من بین ایدیہم، شیطان کہتا ہے من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو ایمانہم ان سب، یہ ضمیر ہے، یہ ان سب کے دائیں طرف ہو گیا۔ اور شمال، شمال واحد استعمال ہوتا ہے، بشمالہ، شمالہ یا شمالہ، با شروع میں آیا ہے بشمالہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کے دائیں، شمال دائیں، شمال بائیں ہی اس کے، یعنی اس ایک مرد کے بائیں ہاتھ میں جب عمل دیا جائے گا، تو یہ مذکر کا ذکر ہے۔ اچھا، ویسے مذکر مؤنث اس میں دونوں آ جاتے ہیں، وہ بات بھی آپ سمجھیں گے۔ اچھا، پھر شمائل کا استعمال ہوگا تثنیہ اور جمع کی ضمیر، قرآن میں استعمال ہوا ہے، شمائلہم،
یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. شمائلہم ان سب کے بائیں طرف. اس طرح بین یدی، بین یدی واحد کے ساتھ استعمال ہوگا. بین یدیہ، بین یدیہ. اور جمع ہو تو بین ایدی ہوگا. بین ایدیہم، یہ شیطان کا جو ذکر آتا ہے قرآن میں. من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. سمجھ لو، ان کے سامنے، ان کے دائیں طرف اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. اس میں سے کوئی ایک بھی شکر گزار بندہ نہیں رہے گا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا. تو یہ بات خلاصہ یہ ہوا کہ بس خلاصہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ یہاں بتا دیا. آپ اس کو یاد کریں، اگلا سبق انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا.